لله الذي خلق جميع الأشياء والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله الأصفياء وصحبه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا صدق الله مولانا العظيم۔ حاضرین محفل اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کا فضل بے پناہ ہے کہ اس نے ہمیں آقا نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ حضرات محترم، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا وہ سورہ بنی اسرائیل کی 83 نمبر کی آیت ہے، آیت نمبر 83۔ پروردگار فرماتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا، جب ہم نعمت اتارتے ہیں عَلَى الْإِنسان، انسان کے اوپر، یعنی انسان کی خصلت کو اللہ بیان کر رہا ہے۔ جب انسان پر ہم نعمت اتارتے ہیں اعرض، وہ منہ پھیر لیتا، وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور کنارے کنارے ہٹ جاتا، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب اسے برائی لگتی ہے، كَانَ يَئُوسًا، بہت زیادہ مایوس اور نا امید ہو کے بیٹھ جاتا۔ یہ انسان کی خصلت۔ تو الانسان کا مطلب کوئی خاص انسان، تو پتہ چلا کہ ہر انسان ایسا نہیں ہوتا۔ غافل انسان ایسا ہوتا ہے، عاقل انسان ایسا نہیں ہوتا۔ غافل غفلت والا، عاقل عقل والا، دونوں میں فرق یہ ہے کہ نقطوں کو ذرا ہٹا دو۔ غافل کے غین کے نقطے کو ہٹا کر فے میں ڈال دو تو عاقل بن جاتا۔ عاقل میں خاف کے دو نقطوں میں سے ایک نقطے کو نکال کر عین کے اوپر چڑھاؤ تو غافل بن جاتا۔ بس نقطوں کا کھیل، عاقل غافل، نقطہ ادھر ہٹا، عاقل کا نقطہ خاف سے ہٹ کر آگے گیا تو غافل بن گیا۔ غافل میں غیر کا نقطہ ادھر آ گیا تو عاقل بن گیا۔ یہی فرق ہے دنیا والے میں اللہ والے۔ جب تک رب کو نہ پہچانا دنیا والا رہا، جب رب کو پہچانا تو پھر دنیا سے اس کا دل مستغنی ہو گیا، اسے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ تو یہاں الانسان یعنی دا پرٹیکولر انسان، خاص انسان، غفلت والا انسان، کیونکہ یہ جو صفت بتائی گئی کہ جب انسان پر اللہ نعمت اتارتا ہے تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، یہ کام اللہ کا مقبول بندہ نہیں کرتا۔ کوئی نبی یہ کام نہیں کرتا، کوئی ولی یہ کام نہیں کرتا، بلکہ ایک عام مومن جسے
خدا پر ایمان ہے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے باخبر ہے، وہ انسان بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ تو یہاں الانسان میں الف لام جو ہے اسے کہتے ہیں لام عہد۔ لام عہد کا معنی ہے کسی خاص انسان کو مراد لینا، تو یہاں غافل انسان مراد ہے۔ تب وہ غفلت کی صفت ہمارے اندر ہے یا نہیں، یہ جانچنا ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید نے ہمارے سامنے قاعدہ رکھ دیا، ایک اسکینر رکھ دیا ہے قرآن، اس اسکینر کو رکھ کر ہم خود کی اسکیننگ کریں، ہمارے اندر وہ صفت ہے یا نہیں۔ اگر یہ بری صفت ہمارے اندر ہے تو اسے نکال دیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہو جائے گا؟ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ جیسے کوئی انسان آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے، آئینے میں چہرہ دیکھنے کے بعد جب اسے پتہ چلتا ہے کہ چہرے پر کوئی چیز لگی ہوئی ہے جو اس کے چہرے کو بدنما بنا رہی ہے، تو فوراً اسے جھاڑ کر چہرے کو صاف کر لیتا ہے۔ ایک آئینے کو دیکھ کر آدمی سدھر جاتا ہے۔ اسی طرح پیٹ کا اسکیننگ لیا گیا، سینے کا اسکیننگ لیا گیا، اسکین کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ادھر پتھر ہے یا ادھر چربی ہے یا ادھر گوشت بڑھ گیا ہے، ادھر ہڈی بڑھ گئی ہے، تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ اسے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، آخر نکال ہی دیتا ہے۔ کبھی سرجری کے ذریعے نکالتا ہے، کبھی دوا کے ذریعے نکالتا ہے۔ تو ان مثالوں کے ذریعے دین کو سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے ایک غافل انسان کی جو صفت بتائی ہے، وہ صفت ہمارے اندر ہے یا نہیں، اسے جانچنے کے لیے اللہ نے ہم کو ایک آلہ دیا ہے، ایک ڈیوائس دیا ہے۔ ڈیوائس، ایک آلہ، ایک ترازو دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہماری عقل، وہ ہماری عقل ہے۔ اسی لیے اہل منطق آپ جانتے ہیں، جو لوگ لاجک کا علم رکھتے ہیں، ہر بات کو لاجیکلی وہ لوگ سوچتے ہیں، تو سائنس آف لاجک جو ہے، سائنس آف لاجک، اسے عربی میں کہتے ہیں منطق۔ تو اہل منطق عقل کو ترازو کہتے ہیں، عقل کو میزان کہتے ہیں، اس لیے کہ ترازو تول کے بتا دیتا ہے کہ چیز کا وزن کیا ہے، 100 گرام ہے یا 20 گرام ہے، یہ کون بتاتا ہے؟ ترازو بتا دیتا ہے۔ اسی طرح عقل بتا دیتی ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری حالت کیا ہے۔ یہ عقل یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان اپنی عقل کھو بیٹھے تو باہر والے تو ایک طرف، گھر والوں میں اس کی کوئی عزت نہیں رہتی، گھر والے بھی اس سے تنگ آ جاتے ہیں، کہنے لگتے ہیں اس دیوانے کو رکھ کر کون پالے پڑے گا، اس دیوانے کی وجہ سے تو ہمارا گھر برباد ہو گیا ہے، اس پاگل کی وجہ سے تو ہماری نیند حرام ہو گئی ہے۔ تو عقل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو عقل کے ذریعے ہم تمام چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں، خود کا جائزہ کیوں نہ لیں؟ اب خود کا جائزہ لینے کے لیے قرآن مجید کی آیت ہے۔ پروردگار عالم نے ایک غافل انسان کی جو خصلت یہاں پر بتائی ہے، وہ یہ کہ جب ہم نعمت اتارتے ہیں تو خدا کی کتنی نعمتیں ہم پر اتری ہیں۔ جب نعمت اترتی ہے تو یہ غافل آدمی کیا کرتا ہے؟ خدا ہی سے منہ پھیر لیتا ہے۔ اعرض کا معنی منہ پھیر لیتا ہے، اعراض کر لیتا ہے، یعنی جس نے نعمت دی ہے اس کی طرف متوجہ ہو۔ آپ بہت پریشان ہیں،
اتنے پریشان ہیں کہ بھوک سے آپ کی حالت خراب ہو گئی۔ ایسی صورت میں ایک شخص آپ پہ رحم کرتا ہے، برتن میں کھانا رکھ کر بڑے احترام کے ساتھ آپ کو کھانا لا کر پیش کرتا ہے، اس وقت آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ آپ کی نظر پہلے اس محسن پر پڑے جس نے آپ پر احسان کیا ہے، جس نے آپ کی مدد کی ہے، اس کے بجائے اسی سے چہرہ چڑھا کر، گردن موڑ کر اور اسے جھڑکی دے کر اس سے پلٹ کر چلے جائیں تو لوگ کہیں گے کیسا غدار ہے، جو دے رہا ہے، جو احسان کر رہا ہے اسی سے بے رخی کر رہا ہے۔ آپ قرض میں مبتلا، کوئی آپ کی مدد نہیں کر رہا۔ ایسی صورت میں ایک شخص آتا ہے، آپ کو رقم دے کے کہتا ہے کہ قرض ادا کرو، یا آپ اپنی اولاد یا اپنی بیوی کے علاج کے لیے تڑپ رہے کہ پیسہ نہیں ہے، کوئی فوراً آپ کو لا کے رقم دیتا ہے، تو اس وقت آپ کا سلوک کیسے رہے گا؟ دینے والے کے ہاتھ کو آپ پکڑ لیں گے، بوسہ دیں گے، کہیں گے کہ میں کیسے آپ کا شکر ادا کر سکتا ہوں، آنکھوں سے آپ کے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ یہ کب؟ جب آپ کے اندر انسانیت ہو۔ اگر انسانیت نہیں ہوگی تو پھر کیا کریں گے؟ فوراً اس سے رقم لے کر جو کام کرنا ہے کر کے وہ سامنے بھی کھڑے تو رخ پھیر کر چلے جائیں، یعنی آپ بتانا نہیں چاہتے کہ اس نے مجھ پہ احسان کیا ہے۔ تو ان مثالوں کے ذریعے سمجھ لیجئے کہ آپ کو آنکھ کی ضرورت ہے، آپ ہمیشہ ان دو آنکھوں کے محتاج ہیں۔ اگر یہ آنکھ نہ رہے تو دنیا اندھیری ہو جائے گی۔ پروردگار آپ کو آنکھ کے ذریعے آپ پر احسان کر رہا ہے، کانوں کے ذریعے احسان کر رہا ہے، آپ کا دل جو دھڑک رہا ہے، دل کی معتدل دھڑکن یعنی نارمل ہارٹ بیٹنگ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی آپ پر احسان کر رہا ہے، مگر آپ اللہ کی طرف متوجہ کہاں ہو رہے ہیں؟ کیا کر دیا اللہ؟ میرے سے بڑا بدنصیب دنیا میں کوئی نہیں۔ میرے اوپر جو مصیبت آئی میرے دشمن پر بھی مصیبت نہیں آئی، یعنی اتنی بھاری مصیبت ان پر آئی، میرے دشمن پر بھی نہیں آنا۔ ایسی باتیں ہم کرتے ہیں۔ پروردگار کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئولا، بے شک تمہاری آنکھ، تمہارا کان، تمہارا دل، تین چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا، آنکھ، کان اور دل۔ جبکہ ہاسپٹل والے کیا کرتے ہیں؟ ENT پڑھتے ہیں نا، ایئر نوز تھروٹ۔ اب یہاں پر اللہ نے کیا کیا؟ EEH، آنکھ، کان اور دل، یہ تین نعمتیں ہمارے ہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد، یہ قرآن کی آیت ہے، اور قرآن کا ایک کرشمہ ہے، کمال ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی وضاحت کر دیتا ہے۔ تو تین نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا اور کہا کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان تینوں میں ہر چیز کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ آنکھ یہ نعمت ملی، رب کی طرف تمہاری توجہ کتنی رہی؟ کان یہ نعمت تمہیں ملی، رب کی طرف تمہاری توجہ کب رہی؟ 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ آتے ہیں؟ ایک گھنٹے میں 60 منٹ، اور 60 منٹ میں ایک منٹ میں 60 سیکنڈ۔ کبھی 1 سیکنڈ کے لیے بھی ہم نے سوچا کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، اگر رب اس نعمت کو ہم سے زائل کر دے تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ یہ سوچ کر کیا کبھی ہمارا دل رب کے اس احسان کے آگے جھکا ہے؟ اگر جھکا ہے تو پھر ہمارے اندر غفلت نہیں ہے،
اگر نہیں جھکا ہے تو ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہماری راتیں غفلت میں گزر رہی ہیں، ہمارا دن غفلت میں گزر رہا ہے، ہم عبادت میں ہیں پھر بھی غفلت میں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں مگر غفلت میں ہیں۔ تو یہ کہ ایک نعمت کو یاد کر کے متوجہ ہو، کیونکہ جو صفت اللہ نے غافل انسان کی بتائی ہے اس کی مخالف صفت ہمارے اندر آئی، مخالف صفت، اس کی اینٹی صفت ہمارے اندر آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غافل انسان اللہ سے نعمت پا کر بے رخی اختیار کرتا ہے، تو پھر عقل مند انسان کیا کرے گا؟ اللہ کی نعمت پا کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کی طرف اپنے رخ کو پھیر لے گا۔ ایک ہے بے رخی، دوسری چیز کیا ہے؟ رخ کو رب کی طرف کر لینا۔ تو بے رخی خدا کو پسند نہیں ہے۔ اعرضا کا معنی ہے بے رخی، یعنی چہرہ پھیر لینا۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہی تو کہا تھا، انی وجہت وجہیہ، میں نے میرے چہرے کو پھیر دیا۔ وجہی کا معنی کیا ہے؟ میرا چہرہ۔ وجہن کا معنی چہرہ، وجہی میرا چہرہ۔ وجہت وجہی، میرے چہرے کو میں نے پھیر دیا۔ للذی فطر السماوات والارض، اس رب کی طرف جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، مجھ کو بھی پیدا کیا ہے۔ تو اس کی طرف چہرہ کر دینا۔ یہ چہرہ تو بعد میں کریں گے، دل کا چہرہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے، دل رب کی طرف مائل ہو جائے، تو یہ شکر گزاری کی پہلی منزل ہے۔ تو غافل انسان کی کیا خصلت ہے؟ اعرضا، یہ اعراض کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، بے رخی کرتا ہے۔ وَنْأَى بِجَانِبِهِ، جانب کا معنی سائڈ، کنارہ، نعا کا معنی دور ہونا، نعا بِجَانِبِهِ، کنارے ہو کر دور ہو جاتا ہے، یعنی رب سے قریب ہونے کے بجائے، نعمت مل کر رب سے قریب ہونے کے بجائے کھسک کر رب سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو رب نعمت اتارتا ہے تاکہ تم رب کے قریب ہو جاؤ، مگر تم ایسے غدار ہو کہ نعمت اس کی اترتی جاتی ہے، تم اسی سے دور ہوتے جاتے ہو، دور ہوتے جاتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وفادار بندہ وہ ہے کہ خدا سے نعمت ملے تو خدا کی طرف بڑھ جائے۔ تو خدا کی نعمت کہاں ہے؟ ہمارا سراپا، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک خدا کی نعمتیں ہی نعمتیں، تالو سے تلوے تک، ٹاپ ٹو باٹم، سر سے پاؤں تک، کیا؟ خدا کی نعمت، سر خدا کی نعمت۔ سر کے اندر جو رگیں، رگوں میں خون کی گردش، خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کچھ دیر کے لیے گردش میں خلل آ جائے تو بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، بیٹھ نہیں سکیں گے، لڑک جائیں گے، اور ہاتھوں کی رگوں میں خون کی گردش نہ ہو تو پھر مٹھی بنانا مشکل ہو جائے گا، ہاتھ اٹھانا مشکل ہو جائے گا۔ یہ نعمتیں کیسی نعمتیں ہیں؟ نان اسٹاپنگ نعمتیں، 24 گھنٹے یہ نعمت جاری و ساری ہے، مگر 24 گھنٹوں میں کچھ لمحے بھی ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں، تو متوجہ ہو جائیں۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ دیکھیے نماز، روزہ، یہ سب عبادتوں کی شکلیں، اور ان عبادتوں کے لیے وقت مقرر،
نماز کے لیے وقت مقرر ہے، نماز کے اندر آدمی جاتا ہے، نماز سے باہر آ جاتا ہے۔ روزے کے لیے بھی وقت مقرر ہے، صبح شروع ہوتا ہے صبح صادق اور شام کو ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو احساس ہے رب کی نعمت کا احساس، آپ روزے کی حالت میں رہیں تب بھی رب کی نعمت کا احساس رہے، آپ روزے کے بغیر رہیں تب بھی رب کی نعمت کا احساس رہے، آپ نماز کی حالت میں رہیں تب بھی رب کی نعمت کا احساس رہے، آپ نماز میں نہ رہیں کسی اور کام میں لگے رہیں، رب کی نعمت کا احساس آپ کے اندر رہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو جاری و ساری۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، میرے بندے ایسے ہیں عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ، اپنی نماز میں دائمون، ہمیشہ نماز میں رہتے۔ تو ہمیشگی کی نماز، رب کی نعمت کا احساس، رب کی نعمت کا احساس، یہ دائمی نماز۔ اور اس نماز کے بارے میں اللہ ہی نے کہہ دیا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نماز وقتوں پہ فرض کی گئی۔ وقت آتا ہے تو فرض، یہ ایسا وقت آتا ہے کہ اس وقت میں یہ نماز پڑھنا آپ کے لیے ناجائز۔ طلوع آفتاب کے وقت، زوال آفتاب کے وقت، غروب آفتاب کے وقت یہ نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، اور یہ نماز بعض اوقات مکروہ ہو جاتی۔ فجر کی فرض ادا کرنے کے بعد آپ نفل پڑھیں گے تو مکروہ، فجر کا وقت لگ جانے کے بعد فجر کی سنتوں کے علاوہ دیگر نفل پڑھیں گے تو مکروہ، عصر کی فرض ادا کرنے کے بعد نفل نماز پڑھیں گے تو مکروہ۔ تو کبھی یہ نماز مکروہ ہو جاتی ہے، کبھی یہ نماز ممنوع ہو جاتی ہے، کبھی پروہیبٹڈ، کبھی انڈیزائربل۔ پروہیبٹڈ ممنوع، مکروہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ انڈیزائربل، یعنی ناپسندیدہ عمل ہو جائے گا، حالانکہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ عصر کی فرض کے بعد بعض لوگ بڑے شوق سے نفل نماز پڑھتے ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ عصر کے فرض کے بعد نفل نماز پڑھنا منع ہے۔ تو یہ نماز جس کی ایک شکل ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، جس کی پابندیاں، میں جس نماز کی بات کر رہا ہوں وہ نماز جو کبھی ہم سے منقطع نہیں ہوتی۔ آپ طہارت کی حالت میں رہیں تب بھی وہ نماز، آپ جنابت کی حالت میں رہیں تب بھی وہ نماز۔ وہ کیا نماز ہے؟ رب کی نعمت کا احساس۔ تو وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم غافل انسان پر اپنی نعمت کو اتارتے ہیں تو ہم سے ہی منہ پھیر لیتا ہے اور ہم سے کنارہ کشی کر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب اسے برائی لگتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے۔ یہاں پر نکتہ دیکھیے، نکتہ، لطیف نکتہ۔ جب نعمت کی بات ہوئی تو اللہ نے کہا انعمنا، ہم نعمت اتارتے ہیں۔ جب مصیبت کی بات آئی تو یہ نہیں کہا کہ ہم مصیبت دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب مصیبت اسے لگ جاتی، پتہ چلا کہ اچھائی برائی اللہ کی طرف سے، خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے۔ خیر کو رب کی طرف منسوب کر دو اور شر کو خود کی طرف منسوب کرو۔ ایک جگہ اللہ نے کہا وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی اچھائی تجھے پہنچی فَمِنَ اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ، جو بھی برائی تجھے پہنچی فَمِنْ نَفْسِكَ، وہ تیرے نفس سے ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الخیر والشر من لدیک، اے پروردگار خیر و شر دونوں تیری جانب سے ہیں، ولا ينسب الشر الیک، مگر شر کو ہم تیری طرف منسوب نہیں کرتے، اپنے نفس کی طرف منسوب کرتے۔ یہی بندگی کی شان۔ ایک بار ایسا ہو، ایاز ایک بڑا وفادار غلام تھا محمود کا۔ محمود و ایاز کے بہت سے واقعات مثنوی شریف میں۔ محمود بادشاہ، ایاز اس کا ایک وفادار غلام، اور محمود ایاز کو بہت چاہتے تھے، تو دیگر وزیروں کو حسد ہو گئے، ارے یہ معمولی غلام ہے، اسے بادشاہ اتنا چاہتا۔ تو ایک دن بادشاہ نے ایک قیمتی چیز، بڑی خوبصورت چیز ایک وزیر کو دے کے کہا کہ اسے توڑو۔ مثلاً میں ایک موبائل، یہ اتنی بھاری قیمت کا نہیں ہے، اگر ہمارے پاس یہ 30,000 کا موبائل ہے تو بعض لوگوں کے پاس 1,00,000 1.5 لاکھ کا بھی موبائل رہے گا۔ اگر کسی کے پاس دے کے کہوں کہ اسے اتنا زور سے ماننا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، کرے گا کیا حضرت ایسا کرو بولتے؟ تو ایک قیمتی چیز دے کر بولے کہ توڑو۔ تو بولے کیسا توڑیں گے؟ محمود سے کہے اے امیر المومنین، یہ کیسا توڑنا ہے؟ یہ ٹوٹ گئی تو پھر ایسی چیز ملے گی نہیں، توڑو۔ پھر اسے کہا توڑو، ایاز کو بولا کہ توڑو، تو ایاز لے کے دھڑام سے توڑا۔ توڑتے ہی بادشاہ گرم ہو گیا، گرم ہو کے بولا یہ کیا کیا تو، کیوں توڑا؟ سرکار مجھ سے غلطی ہو گئی، میں مجرم ہوں، مجھے معاف کیجئے، میں نے بہت غلط کیا۔ تب محمود نے بتایا کہ دیکھو ایاز کی خصلت، میرے آرڈر پہ توڑا، پھر میں اسے پوچھتا ہوں کیوں توڑا تو پلٹ کرے نہیں بولتا آپ ہی کے حکم سے توڑا، آپ ہی کے حکم سے توڑا، یہ نہیں بول رہا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی۔ پر اسی طرح بھلائی برائی دونوں رب کی طرف سے۔ برائی اگر ہو جائے تو شیطان نے کہے گا میں کیا کروں، اللہ تعالیٰ مجھے نہیں بچایا اس واسطے میں ایسا کر دیا، مگر مومن ایسا نہیں بول سکتا۔ تو یہ قیمتی چیز کیسے توڑ دیا؟ ساتھیوں نے پوچھا، ایاز نے کہا بھائی قیمتی چیز میں توڑ سکتا ہوں، قیمتی چیز اس کی میرے پاس کوئی قیمت نہیں ہے، میرے آقا کے دل کی میرے پاس قیمت ہے، میرے آقا کے دل کو میں توڑ نہیں سکتا۔ اگر انہوں نے کہا توڑو، نہ توڑوں گا تو ان کا دل ٹوٹ جائے، تو اس کی کیا قیمت ہے، اسے میں توڑ دیا۔ پھر تجھے کہنا تھا کہ آپ کے حکم سے میں نے توڑا، میری کیا غلطی ہے؟ ایسا ایک غلام بات نہیں کر سکتا آقا سے، ایک غلام آقا سے بات نہیں کر سکتا۔ تو یہ مثالیں ہمیں وفادار مریدوں کے اندر نظر آتی ہیں۔ کبھی شیخ آزمانے کے لیے ایسا کر دیتے ہیں، جان بوجھ کر کرتے ہیں، یا کبھی مغلوب الحال ہو کر مرید پہ برس پڑتے ہیں، لوگ بہکاتے ہیں اسے، کیا اتنا مرتا جا کر ان کے اوپر، پھر تیرے اوپر ہی جو برستے نا، تو وفادار رہا تو بولتا برسنے دو برسنے دو، وہ جتنا بھی برسیں گے مجھے منظور ہے، مگر ان کی جدائی مجھے منظور نہیں۔ دیکھیے بابا فرید الدین گنج شکر یہ پیر و مرشد تھے، حضرت نظام الدین ان کے مرید بھی تھے، شاگرد بھی تھے۔ حضرت نظام الدین زبردست عالم تھے، اس کے باوجود عوارف المعارف یہ کتاب، وہ کتاب حضرت نظام الدین اپنے پیر و مرشد سے پڑھتے تھے، سیکھتے تھے، پڑھاتے تھے۔ جبکہ نظام الدین اولیاء کو پڑھنا آتا تھا، پڑھ
پڑھتے جاتے تھے، چند نکات بھی سمجھا لیتے تھے۔ ایک بار حضرت نظام الدین کے پہنچنے میں کچھ تاخیر ہوئی تو انہوں نے دروازہ بند کر دیا، بابا فرید الدین نے دروازہ بند کر دیا اور حضرت نظام الدین دہلیز کے پاس بیٹھ گئے رات، اور چھت بھی نہیں وہاں پر، ٹھنڈی پڑ رہی ہے، ساری رات وہاں گزار کے صبح جب حضرت نے دروازہ کھولا فجر کی نماز کے لیے تو اپنے شاگرد کو وہی دیکھا، ارے کیوں یہاں بیٹھا ہے، دروازہ تو بند کر دیا۔ نہیں، میں آیا دیکھ کر دروازہ بند کر دیا، یہ بہاری بات ہے، آپ کی اجازت کے بغیر کیسے جاؤں تو پھر میرا علم سلب ہو جائے گا، آپ ناراض ہو جائیں گے۔ تو یہ چیز یہ وفاداری ہوتی ہے۔ تو اللہ یہ دنیا کے اندر کوئی غلام اپنے آقا کے ساتھ ایسی وفاداری کر لیتا ہے تو بندے کو اللہ کے ساتھ کیسی وفاداری کرنا چاہیے، مگر وہ بندے کیسے بندے ہیں جو شکر تو سوچ سوچ کے کرتے ہیں مگر شکایت لگاتار کرتے رہتے، یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا، شکایت۔ دیکھیے شکایتوں سے آپ کی زندگی تلخ ہو جائے، کڑوی ہو جائے، شکر کریں گے تو شکر سے زیادہ آپ کی زندگی میٹھی ہو جائے۔ تو پروردگار نے کہا کہ جب برائی پہنچتی ہے، یہاں برائی سے مراد مصیبت پریشانی، تو یہ غافل انسان کیا ہو جاتا ہے، کانا یئوسا، مایوس ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی مہربانی کو بھول جاتا ہے، اب گیا کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو صفت ہے اس کے خلاف صفت ہمارے اندر ہے، جب بھی مصیبت آئے تو ہم مایوس نہ ہوں بلکہ اللہ کی رحمت کے امیدوار بن جائیں، بڑی سے بڑی مصیبت آیا کرے، رب کی رحمت کے ہم امیدوار بن جائیں، رب کا کرم ہو جائے تو کون سی مصیبت رکتی ہے، رب کی مہربانی ہو جائے تو بڑی سے بڑی بلا ٹل جاتی ہے۔ تو امید رکھنا اللہ سے یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ کو پسند ہے کہ اس کا بندہ اس کی رحمت کی امید رکھے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اس کے بندے اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں۔ عذاب کیسے بھی آ سکتا ہے، من فوق رؤوسکم ومن تحت ارجلکم، تمہارے سروں کے اوپر سے بھی آ سکتا ہے، تمہارے پیروں کے نیچے سے بھی آ سکتا ہے، کسی بھی وقت عذاب آ سکتا ہے۔ تو عذاب سے ڈرتے بھی رہو اور رحمت کے امیدوار بھی رہو۔ اسی لیے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، خوف امید دونوں چیزیں ہوں۔ کوئی یہ کہے کہ میں خدا سے نہیں ڈرتا، وہ بھی ایمان سے محروم، کوئی کہے کہ مجھے خدا سے کوئی امید نہیں، وہ بھی ایمان سے محروم۔ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہوئے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی رحمت کے امیدوار ہو جاؤ۔ اس کی مثال ایک بچہ، رینگنے والا بچہ، دوڑنے والا بچہ، جب دوڑ کے گرتا ہے تو اسے ڈر اپنی ماں کا ہوتا ہے کہ میں بھاگ کر گر گیا، میری ماں مجھے مارے گی، مگر بلاتا ہے تو ماں ہی کو بلاتا ہے کہ سنبھالے گی بھی میری ماں اور مجھے سزا بھی میری ماں ہی دے گی۔ تو بچے کو جو شعور ہے، اگر اتنا شعور بھی نہ ہو تو پھر ہم کس درجے کے مومن ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے۔ آیت ختم ہوئی، قل، اے نبی آپ کہیے، کل یعمل، ہر ایک عمل کر رہا،
ہر انسان عمل کرتا، صرف نیک انسان ہی عمل کرتا ہے، ایسا برا انسان بھی عمل کرتا ہے۔ شراب پینا بھی ایک عمل ہے، جوا کھیلنا بھی ایک عمل ہے، مگر وہ برا عمل ہے۔ نماز پڑھنا عمل، اچھا عمل، شراب پینا عمل، برا عمل، صحیح بات کرنا یہ بھی عمل، جھوٹ بولنا وہ بھی عمل ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ کل یعمل، ہر ایک عمل کر رہا ہے۔ عمل کے بغیر کون ہے؟ یہ زندگی ہی عمل کا دوسرا نام ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، یہ تمہاری زندگی جو بنتی ہے عمل سے۔ کوئی پڑھ لکھ کر یا محنت کر کے کوئی ہنر سیکھ کر سکون کی زندگی گزارتا ہے، یہ اس کے عمل کا نتیجہ ہے۔ کوئی کھیل کود میں وقت گزار دیتا ہے، نہ اسے کسی چیز کی نالج ہے، نہ کوئی ہنر جانتا ہے، بالآخر وہ دوسروں پہ بوجھ بنتا ہے، یا چور بن جاتا ہے، یا لٹیرا بن جاتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ انسان جنت میں جاتا عمل کی وجہ سے، وَادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جنت میں داخل ہو جاؤ اس لیے کہ تم اچھے عمل کرتے تھے۔ جہنم، اس میں بھی آدمی عمل کی وجہ سے ہی جائے گا، برے عمل کی وجہ سے۔ تو دنیا بھی عمل سے بنتی، جنت بھی عمل سے بنتی، اور دوزخ کی آگ بھی عمل ہی کے نتیجے میں ملتی ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی، یعنی انسان کیا ہے؟ خاکی ہے۔ خاک کا مطلب کیا؟ مٹی، مٹی سے بنا۔ اب خاکی بولتے ہیں، ہمارا ذہن پولیس مین کی طرف سے جاتا ہے، خاکی ڈریس رکھا اس نے، تو خاکی یعنی خاک سے بنا ہوا۔ آدمی کس سے بنا ہے؟ خاک سے بنا ہوا۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ بعض باتیں ہیں جو بالکل صحیح ہیں، مگر سنتے ہیں تو بہت غصہ آ جاتا ہے۔ جیسے غصے میں باپ بیٹے سے کہتا، یا دوست دوست سے کہے کیا بات تیرا دماغ چکنی مٹی کا دماغ ہے تیرا، تو غصہ آ جاتا ہے۔ حالانکہ چکنی مٹی سے بنا، اللہ تعالیٰ انسان کو کس چیز سے بنایا؟ چکنی مٹی سے بنایا۔ بولے تو غصہ آ جاتا، آخر من رہا تھا چکنی مٹی سے ہی میرا دماغ بنا ہے، تیرا دماغ لوہے سے نہیں بنا، وہ بھی تو چکنی مٹی سے بنا ہے۔ یعنی جو میری تعریف ہے وہی تیری بھی تعریف ہے۔ غصے میں آ کر چھینٹے بولے تو غصہ آ جاتا ہے، حالانکہ انسان کی پیدائش چھینٹے سے چھوٹی۔ اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کیا انسان نے غور نہیں کیا کہ ہم نے اسے نطفے سے بنایا؟ نطفہ ہے، چھینٹا ہی ہے وہ، تو اسی سے ترقی کرتے ہوئے اتنا بڑا جسم بن گیا۔ کسی کو کہے تو حلال خور، تو غصہ آ جاتا ہے۔ حلال خور بولے تو غصہ آ جاتا ہے، کسے بولتے ہیں؟ تب حرام خور کیا، تب بھی غصہ آ جاتا ہے۔ تو حرام خور واقعی غلط بات ہے، حلال خور تو ایک بہترین ٹائٹل ہے، حلال کھانے والا۔ حلال کھانے والا بولیں گے تو مسکراتے، وہی حلال کھانے والے کو ذرا حلال خور بولو، فارسی میں خور، خور کے معنی کھانے والا، حلال خور، تو غصہ آیا۔ ایک شخص ایسا ہے، حضور اللہ کا نور نہیں، اللہ کا نور نہیں بول رہا، تیرا نام کیا بولے تو میرا نام نور اللہ بنا، اس کا نام ہے نور اللہ، اللہ کا نور اپنا نام رکھ لیا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہے یہ ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ تو بہت سی چیزیں ایسے ہیں کہ ہم غور کیے بغیر بھڑک جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، مگر غور کریں گے تو ہمارا غصہ اتر جائے گا۔ تو رب تعالیٰ نے کہا کہ کل یعمل، ہر ایک عمل کرتا ہے، علی شاکلتی، علی شاکلتی،
اپنی طبیعت کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کے مزاج کے مطابق، اس کے شوق کے مطابق۔ جسے تفسیر سننے کا شوق ہے وہ تفسیر سنے گا، جسے مووی دیکھنے کا شوق ہے وہ مووی دیکھے گا، شوق کے مطابق۔ اور شوق، نیکی کا شوق، یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ چیز اسی کو ملتی ہے جس کا نصیبہ بلند ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، ہر ایک عمل کرتا ہے اپنی فطرت، اپنی طبیعت۔ یہ شاکلہ، شاکلہ کا ترجمہ فطرت، طبیعت، مزاج، شوق۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے، بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، کہ تم میں کون زیادہ ہدایت پر ہے۔ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، کس کا راستہ زیادہ صحیح ہے تمہارا رب ہی جانتا ہے۔ ہر ایک اپنی سمجھ کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تو اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، حضرت ابو بکر نے کہا کہ اس آیت کو میں نے پڑھا، اس آیت کو میں نے سنا تو میں مسرت سے باغ باغ ہو گیا اور مجھے بڑا سکون مل گیا، بڑا اطمینان مل گیا۔ حضرت ابو بکر کی فہم، یعنی ان کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ، سمجھنے کا جو درجہ ہے وہ درجہ تو ہم کو نہیں۔ ہر ایک اپنے مزاج کے مطابق، اپنی طبیعت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ کہا میں بندہ، میری طبیعت ہے گناہ کرنا، میرا رب کریم، اس کی فطرت ہے معاف کر دے، تو میں میرے مزاج کے مطابق گناہ کرتا رہوں گا، میرا خدا اس کی صفت کے مطابق مجھ پہ کرم کرتا ہی رہے گا، لہذا مجھے اطمینان مل گیا۔ یہ کس کی فہم ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو کرم کہ کریمی ہی شان ہے تیری، کرم کہ کریمی ہی شان ہے تیری، تیری عطا کے مقابل میری خطا کیا ہے۔ تو سورہ بنی اسرائیل کا 9واں رکوع ختم ہوا۔ حصول برکت کے لیے چند منٹ آپ کے سامنے سیدہ کائنات ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آج 10ویں رات ہے، ماہ رمضان کی 10ویں رات ہے، تو 10واں دن، رمضان کا 10واں دن، بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا یوم وصال۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی ہیں کہ جب تک وہ بیوی تھیں، جب تک وہ زندہ تھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں، بیک وقت 9 بیویاں بھی تھیں، مگر جب تک خدیجۃ الکبریٰ، خدیجہ یہ صحیح تلفظ ہے، مگر یہاں پر چند لوگ خدیجہ کو ختیجہ کہتے ہیں، دال کو تے میں بدل دیتے ہیں، یہ ہمارے لوگوں کی عادت ہی ہے۔ تو خدیجہ، بی بی خدیجۃ الکبریٰ، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہی سے، بیٹے بھی انہی سے، صرف ایک فرزند ہے حضور کے ابراہیم جو ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے، باقی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری اولاد بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
بے مثال خدمت کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کو پھیلانے کا ذمہ لیا، آگے بڑھے، اس وقت آپ کو دولت کی ضرورت پڑی تو خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا سارا مال حضور کے خدمت میں ڈال دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی خدمت بھی کی خدیجۃ الکبریٰ نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ۔ اے نبی، آپ کے رب نے آپ کو پیسوں کا ضرورت مند دیکھا تو آپ کی بیوی کے ذریعے اس نے آپ کی مدد کی۔ ایک تفسیر ایسی کی جاتی ہے۔ میں عرض کروں گا کہ یہاں بھی نمونہ قائم کرنا، ورنہ حضور کو بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کے ذریعے ہی کام کرنا ایسا کچھ نہیں تھا۔ ایک بیوی اپنے شوہر کی کیسے خدمت کر سکتی ہے، یہ نمونہ قائم کرنے کے لیے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی دولت کے انبار حضور کی خدمت میں رکھ دی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی بار آپ پر وحی نازل ہوئی، وحی نازل ہونے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ کو خلوت پسند تھی، یعنی تنہا رہنا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کان یتحنث اللیالی، کئی راتیں حضور تنہائی میں رہ جاتے تھے، غار حرا میں بیٹھ جاتے تھے۔ کئی راتیں کا یہ مطلب نہیں کہ رات میں رہتے دن میں آ جاتے، کئی راتیں کے معنی رات دن۔ اب ہم لوگوں کے پاس دن کا زیادہ اعتبار ہے، 10 دن چلے گیا بولے، 10 دن کے لیے میں کلکتہ جا کر آیا تو مطلب دن اور رات دونوں مل گئے۔ عربوں کے پاس 10 راتیں چلے گیا کا مطلب رات اور دن مل کر آئے، تو ان کے پاس رات کی زیادہ اہمیت تھی، جبکہ ہمارے پاس دن کی اہمیت ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں بیٹھ جاتے رب کی یاد میں، تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ توشہ تیار کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی اور وہ ستو رکھ کر آئے تھے، کیونکہ ستو ایسی چیز ہے جو خراب نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ستو کو کھاتے، پانی پی لیتے، کئی دن گزر جاتے تھے۔ بی بی خدیجہ کی مبارک زبان سے کبھی شکایت کا کلمہ نہیں تھا کہ میرے شوہر چلے جاتے ہیں، اور ان کو وہ توشہ پہنچانے میں کتنی دقت ہوتی اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں۔ غار حرا، وہ پہاڑ پہ چڑھ کے غار تک جانا، ہم لوگ جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ لمبائی دیکھ کر ہی ہماری ہمت ختم ہو جاتی، اتنا دور جانا کیا، کوئی ہمت کر کے چلتا، آدھی مسافت طے کر کے بھائی بیٹھ جاتا، بیٹھ کر سنبھل کے اتر کے بھی آ جاتا۔ اور بعض لوگ جاتے بھی، ایسا نہیں کہ کوئی نہیں جاتا، مگر ایک عورت اکیلی جائے آئے تو کون سی قوت کام کر رہی تھی خدیجۃ الکبریٰ کے اندر؟ عشق مصطفیٰ کی قوت کام کر رہی تھی، ایمان کی قوت کام کر رہی تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار وحی نازل ہوئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور خدیجۃ الکبریٰ سے کہا لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے میری جان کا خطرہ ہو گیا، ایسی حالت میں پہ گزری۔ تب بھی خدیجہ نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، میرے پیارے شوہر اللہ کی قسم اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داری قائم کرتے ہیں، وتحمل الکلہ، آپ دوسرے کے لیے مصیبت برداشت کرتے ہیں، وتقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، جب بھی حق بولنے
کا موقع آتا ہے تو آپ حق کی تائید کرتے ہیں. یہ آپ کیا اوصاف ہے؟ ایسے اوصاف والے کو خدا کیسے رسوا کرے؟ تو حصول برکت کے لیے سیدہ کائنات ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا میں نے تذکرہ کر دیا. اللہ اسے قبول فرمائے. دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے. اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا. اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.